سے بحث ہوتی ہے، کسی سے جھگڑا جب ہوتا ہے تو لوگ یہی کہتے ہیں اینٹ اگر جواب ہم پتھر ہس دی ہو بابا۔ اچھا اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ اچھا ایک بات یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ اینٹ آخر اینٹ اگر سوال کیجیے اینٹ کی سوال کر کے کرو معلوم چھون۔ ارے آدمی بولتا ہے نا اینٹ کا جواب، ارے بولے نا اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، تو اینٹ بول لے کی کسی کو پتا ہے اینٹ کیا بولی ہے؟ معلوم ہے نہیں، معلوم ہے یہ نہیں ہے اینٹ بولی کیا ہے، یہ جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ یا اللہ، غصے کو قابو کرو۔ دیکھو بہادر وہ نہیں جو میدان میں کسی کو پچھاڑ دے، بہادر وہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی سنو، آمینہ کی لال کی سنو، گنبد خضرا مارام فرمانے والے آقا و مولا کی سنو، سید الانبیاء کی سنو، طٰہٰ و یاسین کی سنو، وجہ کائنات کی سنو۔ بہادر کون ہے؟ وہ بہادر ہے جو کسی کو پٹخ دے، وہ بہادر نہیں۔ بہادر کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے کو قابو کر لے، کنٹرول کر لے، برداشت کر لے، وہ سب سے بڑا بہادر ہے۔ غصہ کرنا حرام ہے، غصے کو پی جانا ثواب ہے۔ غصہ جب آئے، کتاب و علماء فرماتے ہیں کہ غصہ جب آئے کھڑے ہو بیٹھ جاؤ، غصہ کم ہو جائے گا۔ کھڑے ہو تو ارے جلدی بولے بھائی، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیے۔ اچھا بیٹھے ہیں پھر بھی غصہ کم نہیں ہو رہا ہے، سو جائیے۔ اب پھر بھی غصہ کم نہیں ہو رہا تو یہ میرا کہنا ہے کہ 5 بالٹی پانی غربت میں ڈالی دو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب غصہ آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ غصے کے وقت شیطان حاوی ہو جاتا ہے، ہم کسی کو گالی دے بیٹھتے ہیں، ہم کسی کو مار بیٹھتے ہیں، اور نہ جانے قربان جاؤ یہ غصے کی حالت میں۔ آج پورنیہ جائیے آپ، کورٹ میں سب سے زیادہ کیس مقدمہ مسلمان کا ہے، سب سے زیادہ۔ بھائی بھائی کی لڑائی، سمدھی سمدھی کا جھگڑا، چچا بھتیجا کا جھگڑا، او قربان جاؤ سارے مسلمان کے کیس زیادہ ہیں۔ کاہے بھائی بولو ماتھو پھوڑی تو کرو، ماتھو تو پھوڑی تو کون جی کر لو، بولا میں کچھ نہیں کر لی، تو وہ ایسے تو ماتھا نہیں پھوڑے گا، وہ پاگل ہے ماتھا پھوڑ دے گا۔ تم کچھ نہیں بولے وہ ماتھا پھوڑ دے گا۔ اچھا دیکھیے کتنی بڑی نادانی ہے، کتنا غصہ ہے، بات بات پر لاٹھی لے کے نکل جاتے ہم۔ اور تھوڑا غریب آدمی ہے تو کہتے کہ ہمارا پہچانے جانے ہم کمروں میں ٹکا لگ گیا پورنیہ، غصے میں گیا کیس کر دیا۔ وکیل صاحب کو بولا کہ ایسا کیس بنائیے کہ اندر ہمیں دھسا دیں۔ تو وکیل صاحب بولی ٹھیک 10,000 روپیہ لگے گا۔ یہ 10,000 روپے لے کے گیوے کیا تھا گھر سے، وکیل صاحب کو 10,000 روپیہ دے دیا۔ وکیل صاحب بولی کہ یہاں تے پیرک نیچا میں بیٹھا، دھوپ بہت چھی، ہمیں کھانا کھائے گا 3 بجے۔ وہ وکیل صاحب 10,000 ٹکا پاکٹ میں رکھا اور چلا گیا اے سی ہوٹل میں بیٹھ کے مرغا کھا رہا۔ اب دوپہریا جب اگر بھوک لگلی، پیسہ چھکے نہیں، موڑی نکالی، موڑی کھائی۔ مسلمانوں ہم کہاں تھے کہاں چلے گئے، ہم کیا تھے کیا سے کیا ہو گئے۔ اس لیے غصہ نہ کرو، بدلہ لینا بہادری نہیں ہے، نہ معاف کرنا بہادری ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے تو میرے بندوں کو معاف کر دو، ہم تم کو معاف کر دیں گے۔ اب معاف کرنے میں جو مزہ ہے قسم خدا کی وہ بدلہ لینے میں مزہ نہیں ہے۔
وہ بدلہ لینے میں مزہ نہیں ہے، معاف کرنے میں جو مزہ ہے۔ تم کسی کی کوئی غلطی کرے اس کو معاف کر دو، قسم خدا کی وہ شرم سے پانی پانی ہو جائے۔ خیر انشاءاللہ یہاں جو بھی سنیں گے عمل کریں گے انشاءاللہ۔ کتنے لوگ عمل کریں گے؟ ہاتھ اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک مطلع ایک شعر میں سنا دوں؟ ارے سنا دے، بولے جلے بولے نا۔ گر خدا بلا لیتا مصطفیٰ کی نگری میں، گر خدا بلا لیتا مصطفیٰ کی نگری میں، گر خدا بلا لے۔ مصطفیٰ کی نگری کہاں ہے؟ بوراٹا میں۔ او مدینہ، او مسلمانوں، ہمارے درمیان میں بہت سارے لوگ ایسے ہمارے علاقے میں جو زمیندار ہے، دولت والا ہے، پیسہ والا ہے، صرف بخیلی کنجوسی کی وجہ سے حج نہیں کیا، مر گیا۔ اور ابھی تو حج اور مہنگا ہو گیا، 4 لاکھ 5 لاکھ ہو گیا۔ بولے 5 لاکھ نہیں حج نہ کرو بیٹا، اے بیٹا ہم حج نہ کرو، یہ 5 لاکھ بیٹھتے نہیں 3 منزلہ مکان ٹھوکی دی۔ ٹھیک ہے جی، حج فرض ہے، جیسے 5 وقت کی نماز فرض ہے نا، ویسے ہی جس کو اللہ نے دولت دیا ہے، جو صاحب استطاعت ہے، اس کے اوپر میں ایک بار خانہ کعبہ کا حج کرنا فرض ہے۔ اگر آپ اس فرض کو ادا نہیں کیے تو اللہ کے کیا جواب دیں گے؟ 50 بیگھہ زمین کا مالک حج نہیں کر رہا ہے، صرف بخیلی کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے حج نہیں کر رہا ہے، مر جا رہا ہے۔ گر خدا بلا لیتا مصطفیٰ کی نگری میں، مصطفیٰ کی نگری میں، گر خدا بلا لیتا مصطفیٰ کی نگری میں، گر خدا بلا لیتا مصطفیٰ کی نگری میں، مصطفیٰ کی نگری میں، سر کے بل چلا جاتا مصطفیٰ کی نگری میں، سر کے بل چلا جاتا مصطفیٰ کی نگری میں، بس وہی تو جاتے ہیں جن کو وہ بلاتے ہیں، بس وہی تو جاتے ہیں جن کو وہ بلاتے ہیں، بس وہی تو جاتے ہیں جن کو وہ بلاتے ہیں، جن کو وہ بلاتے ہیں، ہر کوئی سب کوئی نہیں جاتا مصطفیٰ کی نگری میں، سب کوئی نہیں جاتا مصطفیٰ کی نگری میں، گر خدا بلا لیتا مصطفیٰ کی نگری میں۔ انشاءاللہ وہ نگری میں جائیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھائیں کتنے لوگ تیار؟ الحمدللہ۔ اب میں امی دعا کروں الحمدللہ۔ یا اللہ جتنے بچے نوجوان بزرگ یا اللہ ہاتھ اٹھائے ہیں، صحیح ہے کہ ہم غریب ہیں، یا اللہ یہ صحیح ہے کہ میرے پلے پیسے نہیں ہیں، ہم حج نہیں کر سکتے، یا اللہ تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اے اللہ یا اللہ کتنے کروڑ پتی پیسے لے کے بیٹھا رہ گیا، حج نہ کر سکا، کتنے جھوپڑی میں رہنے والے کو تو نے حج کروا دیا۔ ارادہ کریں الحمدللہ، ارادہ ہمیشہ رکھو، ٹھیک ہے حج فرض نہیں ہے
ارادہ تو کر سکتے ہیں بھائی کہ یا اللہ، یہ تو دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ میرے پلے تو کچھ ہے نہیں، ویسا تو کچھ ہے نہیں کہ ہم 1 لاکھ 2 لاکھ روپے خرچ کر کے مکہ مدینہ جائیں، لیکن یا اللہ تو اگر چاہے تو کوئی مشکل نہیں ہے بھائی۔ ارادہ کرنے میں کوئی بینڈ نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، اور عمرہ بہت سستا ہے۔ مان کے حج میں 4 لاکھ 5 لاکھ روپے خرچ ہو رہے ہیں، عمرہ 70,000 80,000 90,000 میں عمرہ ہو رہا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ عمرہ تو کر سکتے ہیں، اور کوئی بات نہیں انشاءاللہ۔ ایسی بھی گزر جائے، ایک مطلب ایک شعر سب کے لیے ہے۔ ایسی بھی گزر جائے، ایسی بھی گزر جائے ایک رات مدینے میں، ایک رات مدینے میں، ایسی بھی گزر جائے، ایسی بھی گزر جائے ایک رات مدینے میں، ہم ہو میرے آقا ہو ایک ساتھ مدینے میں، ہم ہو میرے آقا ہو ایک ساتھ مدینے میں، ایک ساتھ مدینے میں۔ اے موت ذرا رکنا، ابھی حج کا مہینہ ہے بھائی، حج کا مہینہ ہے کہ نہیں؟ جلدی بولیے نا بھائی۔ حج کا مہینہ ہے، ساری دنیا سے لوگ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، چلے بھی گئے ہیں، اور بہت افسوس کا مقام ہے کہ 16 حجاج کرام بنگلہ دیش کے ایک بس میں سفر کر رہے تھے مدینے کے اندر میں، تو اس میں 40 آدمی سوار تھے، اور تمام حاجی بنگلہ دیش کے تھے۔ بس پلٹ گئی جس میں 16 حاجی اور قربان جائیے اس دنیا سے چلے گئے۔ اور دیکھو موت تو آنی ہے، موت تو برحق ہے، لیکن قسم خدا کی وہ موت کیا موت ہوگی جو شہر مصطفیٰ میں ہو جائے، جو اللہ کے شہر میں ہو، اللہ کے گھر میں ہو، اور قربان جاؤ او جس کی موت مدینہ میں ہو جائے، جس کی موت مکہ میں ہو جائے، جس کا جسم او جنت البقیع میں دفن ہو، جن کا جسم جنت المعلی میں دفن ہو، وہ قسمت کا سکندر ہے۔ ہم سب دعا کریں یا اللہ وہ جتنے حاجی 16 حاجی شہید ہوئے ہیں، انتقال کیے ہیں، اللہ سب کے درجات کو بلند عطا فرمائے، آمین بولے تو۔ اے موت ذرا رکنا، ایک حاجی حج کرنے جا رہے تھے، موت آ گئی۔ اب موت کے فرشتے کہتے ہیں کہ بھائی اب آگے تم نہیں بڑھ سکتے، تیرا ٹائم ہو گیا، تیرا ٹائم ہو گیا۔ اچھا ہم کہتے ہیں کہ جتنے پیسے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اللہ کے فرشتے جیسے دنیا کے اندر میں پورنیہ میں آفس میں، کٹھیار میں، پورنیہ میں، پٹنہ میں، اگر آپ کا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، چاہے وہ عدالت ہو، کورٹ ہو، کچہری ہو، کہیں بھی ہو، کام اگر آپ کا نہیں ہو رہا، 1 سال سے 2 مہینہ 5 مہینہ سے دوڑ رہے ہیں، تو کہیں کچھ گڑبڑ ہے۔ بولے بات صحیح کہ غلط ہے کہ جلدی بولیے، گڑبڑ ہے کہ نہیں ہے؟ گڑبڑ ہے۔ تو اگر آپ چاہتے کہ میرا کام جلدی ہو جائے تو یہاں دیکھیے، اقرام ہاتھ دیے اور نکالیے گڈی، اور افسر کو بولیے نیچے سے دیجئے، آپ کا فائل نیچے ہے وہ اوپر آ جائے گا، وہ اوپر آ جائے گا۔ اور سنو، ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے اگر کچھ لیتے نہیں سمجھا، موت روح قبضہ کرنے کے لیے آتے، ایم ایل اے صاحب کے پاس، ایم پی صاحب کے پاس میں، چیف منسٹر کے پاس میں، پردھان منتری صاحب کے ساتھ میں کہ آپ کا ٹائم ہو گیا ہے، چلیے ایم پی صاحب آپ کا ٹائم ہو گیا، اب آپ تیار ہو جائیے۔ ایم پی صاحب بولے ہم کو کہے لے جا رہے ہیں، لے لیجیے بدھوار لا جاؤ، جا بدھوار دے جو، وہ سسٹم نہیں ہے، وہ تو کچھ لیتا بھی نہیں۔ اللہ نے وقت متعین کر دیا، مقرر کر دیا، جس کا وقت جب آئے گا اسے جانا ہوگا،
اسے جانا ہوگا، چاہے وہ زمیندار ہو، چاہے وہ ٹھیکیدار ہو، چاہے وہ پرائم منسٹر ہو، چاہے وہ چیف منسٹر ہو، چاہے وہ ایم پی ہو، چاہے وہ ایم ایل اے ہو، چاہے وہ ادھوگپتی ہو، چاہے راشٹرپتی ہو، چاہے وہ نوجوان ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے پہلوان ہو، چاہے کمزور ہو، وقت آ جائے گا، وقت آ جائے گا. ارے بولو بھائی کہاں جانا ہوگا؟ یہ بولی سسرال جانا ہے، سسرال کے چکر میں اللہ کے فرشتے آ گئے، انہوں نے کہا کہ بھائی اب رک جاؤ، تیرا وقت پورا ہو گیا. یہ حج کرنے جا رہا تھا. ہم ہو میرے آقا ہو ایک ساتھ مدینے میں، ایک ساتھ مدینے میں، اے موت ذرا رکنا آگے مجھے جانے دے، آگے مجھے جانے دے، اے موت ذرا رکنا، اے موت ذرا رکنا آگے مجھے جانے دے، ہو جائیں گے ہم دونوں ایک ساتھ مدینے میں، ہو جائیں گے ہم دونوں ایک ساتھ مدینے میں، ایسی بھی گزر جائے ایک رات مدینے میں، ہم ہو میرے آقا ہو ایک ساتھ مدینے میں. اے بابو یہ مائک کو کیا ہو گیا تمہارا؟ ارے تو بہت پریشان ہے. ہو گیا؟ جیو کے موبائل میں ٹاور نہیں ہے، اس کے مشین میں پاور نہیں ہے. جلدی کرو، بیٹھ جاؤ بیٹا، جلدی بیٹھ جاؤ. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، یہ دنیا، یہ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. اے بابو یہ کاہے بیچین ہے بھائی؟ دیکھیں اب بھی کسی کو جانا ہے بھائی، جلدی کرو، اب جانا ہے کسی کو، چلے جاؤ، ابھی جانا ہے تو چلے جاؤ. میری تقریر جب تک ہوگی کوئی نہیں جائے گا. جانا ہے؟ ارے بولو نہیں جب ہے نہیں جائے گی انشاءاللہ، کوئی نہیں جائے. ایک جگہ جلسہ کر رہے تھے، ایک نوجوان کھڑا ہوا، میں نے کہا کہاں ہے؟ بولا ہے. بولے بیٹھو. 10 منٹ کا پھر کھڑا ہوا، ہم نے کہا بابو کہاں ہے پریشان؟ بولے مول صاحب بات برداشت نہیں ہے. اگر نوجوان ہو برداشت کرو، بیٹھو. وہ بیٹھ گیا. کچھ دیر کے بعد میری تقریر ختم ہو گئی، دیکھے بیٹھا ہوا نظر پڑی تو ہم نے کہا بیٹا جو بولی نہیں جو نہیں جو کہنا بولی اب کی کر لیجیے جے کر لیجیے جلان یہ بھاگ لیتے تقریر کرا تقریر سنے. اور میرے بچوں نوجوانوں سنو، کچھ دیر کا پیغام ہے، زیادہ دیر گفتگو کربو نا. الحمدللہ بیٹا بہت اچھا مائک ہے، بیٹھ جائیے آپ. بہت اچھا مائک الحمدللہ، بہت اچھا مائک الحمدللہ. اللہ آپ کے آنے کو، بیٹھنے کو، سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے. ہم یہ کہتے ہیں بچیوں کا مدرسہ، حضرت حافظ و قاری جناب پرویز عالم صاحب نے یہ مدرسہ صدیقی، مدرسہ صدیقی. اب مجھے بتایا گیا، انہوں نے یہ کہا، یہ جو دعوت مجھے ملی ہے 3 مہینہ پہلے انہوں نے مجھے دعوت دیا الحمدللہ. یعنی سمجھ لیے کہ وہ جلسہ کا سیزن میرا چل رہا تھا رمضان سے پہلے. ان 3-4 مہینہ پہلے انہوں نے تاریخ لکھوائی ہے الحمدللہ. 4 مہینہ پہلے کی دعوت ہے. آج مزید گفتگو بھی تو اس گفتگو کے حوالے سے کہ یتیم بچیاں، اللہ، یتیم بچیوں کے یہاں پر پڑھنے کا انتظام ہے، کڑھائی کا انتظام ہے، سلائی کا انتظام ہے، سارا انتظام انہوں نے کیا ہے الحمدللہ. اور کسی بچی والے سے یہ پیسے نہیں لیتے، فری میں بچیوں کو تعلیم بھی دے رہے ہیں، فری میں بچیوں کو سلائی کا کام بھی سکھوا رہے ہیں، فری میں بچیوں کو جو بھی ضرورت کے کام ہے ان کو یہ انجام دے رہے ہیں. لیکن ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ کچھ زمین ان کے پاس میں ہے، وہ تو دیں گے ہی دیں گے، پلس اس کے بغل میں کچھ زمین ہے وہ خریدنا چاہ رہے ہیں تاکہ ایک مدرسے کی شکل ہو الحمدللہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مر جائیں حضرت، قیامت تک یہ ادارہ چلتا رہے گا. اچھی نیت ہے، ارادہ نیک ہے. اور علماء فرماتے ہیں کہ جب ارادہ نیک ہو تو اللہ اس میں برکت عطا فرماتا ہے.
سبحان اللہ بولا تھا ماشاءاللہ. سبحان اللہ. اللہ اس میں برکت عطا فرماتا ہے. اور میں کہنا یہی چاہوں گا اور مسلمانوں ایک بات یاد رکھنا, جہاں پر آپ کا ایک بیٹا ہے, جہاں پر آپ کے پاس میں ایک بیٹی ہے, تو جتنی محبت آپ اپنے بیٹے سے کرتے ہو اتنی محبت آپ اپنی بیٹی سے بھی کرو. لیکن بعض لوگ نہیں کر پاتے, بعض لوگ نہیں کر پاتے ہیں. بیٹا کو زیادہ محبت, بیٹی کو اتنی محبت نہیں دے پاتے جتنی محبت کی وہ حقدار ہے, اور یہ باپ کی غلطی ہے. ایک بات یاد رکھو, بچہ اگر 5 ہے 5 سے برابر محبت کرنی ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ یہ بیٹی ہے ان سے کم محبت, یہ بیٹا ہے ان سے زیادہ محبت, سب سے بڑا بیٹا سے زیادہ محبت, مجھلا بیٹا سے کم محبت, او 4 بیٹا سے محبت نہیں ہے, سب سے چھوٹا بیٹا سے زیادہ محبت. یہ صحیح نہیں ہے, یہ انصاف نہیں ہے. بیٹا بیٹی سب سے برابر محبت کرے.